آج فطرے کے حوالے سے گفتگو کر لیں، کیونکہ بہت سارے مومنین نے فطرے کے حوالے سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ فطرہ کن افراد پر واجب ہے؟ تو فطرہ ہر اس انسان پر واجب ہے جو شخص جو ہے شب عید کے وقت عاقل ہو، بالغ ہو۔ اب وہ چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، تو گھر میں جو شخص کفیل ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ گھر والوں کا وہ فطرہ نکالے۔ فطرہ کتنا نکالنا ہے؟ فطرہ 3 کلو اناج جو اکثر طور پر کھایا جاتا ہے، جیسے گیہوں، چاول، یا وہ نکالا جائے یا اس کا ایکویولنٹ اماؤنٹ، جتنا بھی اس کا اماؤنٹ ہوتا ہے ایکویولنٹ اتنا نکالا جائے۔ اچھا، شب عید سے پہلے ضروری ہے کہ جب شب عید ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ مال کو الگ کر دیا جائے، اور عید کی نماز سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ فطرہ جس کا حق ہے اس تک، مستحق تک پہنچایا جائے۔ صرف مال کا الگ کر دینا کافی نہیں ہے، جبکہ ضروری یہ ہے کہ آپ مال کو مستحق تک پہنچائیں۔ آیت اللہ سیستانی یہ بھی کہتے ہیں کہ عید فطر جب چاند دکھ جائے اس کے بعد ادا کرنا مستحب ہے، احتیاط مستحب ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس سے پہلے ماہ رمضان میں بھی فطرے کو ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ 3 کلو منیمم ہے، زیادہ دینے کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فطرہ زیادہ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، جبکہ روایت ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں آپ کوئی چیز دیتے ہو تو خدا اتنا نہیں پلٹاتا، خدا کئی گنا بڑھا کر اسے پلٹاتا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں کوشش کرو کہ بہترین دو، تاکہ خدا بھی اپنے بہترین میں سے تمہیں عطا کرے۔ فطرہ جو ہے، فطرہ کسے دیا جا سکتا ہے؟ فطرہ آیت اللہ سیستانی کے مطابق بہتر ہے یا ضروری ہے کہ شیعہ کو دیا جائے، شیعہ اثنا عشری جو فقیر ہو، جس کی ضرورت پورے سال کے برابر نہ ہو، جس کی اتنے پیسے نہ ہوں۔ ضروری نہیں ہے فقیر جو وہ بھیک مانگتا ہو، فقیر وہ ہو جس کی استطاعت اتنی نہ ہو کہ سال بھر کے اپنے خرچوں کو وہ اٹھا سکتا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے خاندان، رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں پہلے دیا جائے، دوسری جگہ دینے سے پہلے۔ پھر فطرے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بول کے دیں، تحقیر کر کے دیں کہ یہ فطرہ دے رہا ہوں، جبکہ آپ اسے ہدیے کے عنوان سے بھی اسے دے سکتے ہیں۔ ضروری ہے کم سے کم ایک فرد کا جو 3 کلو ہے، ایک انسان کو کم سے کم اتنا دیا جائے جتنا وہ ایک انسان کی ضرورت ہے، کم سے کم 3 کلو دیا جائے۔ فطرہ اگر کوئی شیعہ فقیر آپ کی نظر میں موجود نہ ہو تو اہل سنت مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ فطرہ کسے نہیں دیا جا سکتا؟ فطرہ ناصبیوں کو نہیں دیا جا سکتا، جس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہو، ان کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے، غیر سید کو دے سکتا ہے، غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا۔ ایک سوال یہ ہے، فطرے کے اندر یہ احکام ہے کہ جو رقم آپ نے جدا کی ہے، جو رقم آپ نے مثال کے طور پر جیب سے نکالی ہے کہ یہ فطرے کا اماؤنٹ ہے، تو وہی فطرے کا اماؤنٹ پہنچانا ضروری ہے۔ تو جو لوگ دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر میں مثال کے طور پر 1 کیڈی 2 کیڈی 5 کیڈی پتہ نہیں جتنا بھی میں نے فطرہ نکالا، اور وہاں پر میں کہوں اس کا ایکویولنٹ کوئی دے دے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگ اتنا چوک کے نہ دیکھیں، انشاءاللہ اس کا راہ حل بھی بتاؤں گا کہ فطرے کے لیے آپ تقریباً تمام مراجع جو ہیں، جو رقم آپ نے الگ کی ہے یا جو گیہوں آپ نے الگ کیا ہے اسے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ 2 طریقے ہیں، یا آپ جس مستحق کو دینا چاہتے ہیں آپ اسے اپنا وکیل بنائیں اور اس سے اجازت لیں کہ میں تمہاری اجازت سے اس مال کو جو تمہارا ہے تمہاری نیابت میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ جو پیسہ میں نے الگ کیا ہے، ٹھیک ہے میں سمجھا دیتا ہوں، پیسہ میں نے الگ کیا ہے، مجھے ایک مستحق کو دینا ہے، مستحق کا نام مثال کے طور پر
مثلاً حسن ہے، اب وہ حسن سے میں کال کر کے اجازت لوں کہ یہ مال میں نے الگ کیا تھا، یہ تمہارا مال ہے، تم مجھے اجازت دو کہ تمہاری نیابت میں یہ تمہیں منتقل کروں، یعنی میں خود کا مال سمجھ کے منتقل نہیں کر سکتا ہوں اسے. سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ یا آپ پہلے سے پیسہ بھیج دیں اور کسی کو اپنا نائب بنائیں کہ آپ کے بہاف پہ جو پہلے سے پیسہ بھیجا ہوا ہے وہ پیسے میں سے وہ فطرے کو ادا کر دے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ قرض کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ماہ رمضان میں اس میں آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں آپ کے نظر میں کوئی مستحق بندہ ہے جس کو آپ فطرہ دینا چاہتے ہیں اور ماہ رمضان سے پہلے بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے قرض کے عنوان سے دے دیں اور جب فطرے کا وقت آئے تو فطرے کے وقت پر آپ اس میں حساب کر سکتے ہیں. خیر اتنا تو انسان کو سخی ہونا چاہیے کہ 3 کلو کے لیے اتنی کیلکولیشن نہ کرے. جب 3 کلو دینا ہی ہے تو وہ راہ خدا میں دے. تاکہ روایتیں ہیں کہ امام جب کسی کو دیتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے کیونکہ جو لینے والا ہے وہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. تو انسان کو اتنا ہونا چاہیے کہ دیتے وقت اسلام کا عجیب قانون ہے کہ دنیا میں جب کہتے ہیں تنگی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کہتی ہے پیسے بچانا چاہیے. اسلام کہتا ہے جب تنگی ہو تو صدقے زیادہ دو، کیونکہ خدا کہتا ہے اللہ سے ٹریڈ کرو، اللہ سے بزنس کرو. کچھ لوگ قرآن کی آیت ہے اللہ سے تجارت کرتے ہیں، بے کرتے ہیں اللہ سے. تو وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پتہ ہے کہ وہاں دوں گا تو کیا ہوگا، ہے نا. نماز عید سے پہلے پہنچانا ہے، مستحق کو پہنچانا ہے. منیمم 3 کلو ہے، زیادہ کوئی لیمٹ نہیں، آپ جتنا چاہیں اتنا دے سکتے ہیں. اگر کوئی شخص بھول جائے عید کی نماز کے وقت مستحق تک پہنچانا تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں جب بھی اسے یاد آئے اسی وقت فوراً اسے ادا کر دینا چاہیے. کوشش کریں انشاءاللہ کہ جو مستحق مومنین ہیں ان تک پہلے پہنچا دیا جائے، اتنا پہنچا دیا جائے تاکہ وہ ایک اچھی عید منا سکیں. یعنی اتنا پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کے اپنے بچوں کے لیے ایسے لباس خرید سکیں تاکہ وہ اپنے بچے جب ان کے گھر سے باہر نکلیں تو ایسے نکلیں کہ انہیں کبھی بھی احساس ہے حقارت نہ ہو کہ ہمارے بچوں کے پاس کپڑا نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے جب کپڑے خریدنے جاؤ تو کسی غریب کے لیے 2 جوڑی کپڑا خرید لو تاکہ آپ دوسرے کے بچوں کی عید کا بھی اسی طریقے سے خیال کرو جس طریقے سے علی خیال رکھتے ہیں.